السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت اسلام آباد کی صورتحال آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں 8 فروری 2026 جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پاکستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال تھی، جس کے اوپر لوگوں نے اپنی دکانیں، اپنی کاروباری زندگی معطل کر کے آج پی ٹی آئی کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی 8 فروری کی کال بالکل ٹھس ہو گئی اور میں کوئی 5 سیکٹر دیکھ کے آ چکا ہوں اور 5 سیکٹر G11 مرکز، G10 مرکز اور F10 مرکز، F11 مرکز۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کراچی کا اپنی تجارتی ہب ہے اور یہاں مختلف دور دراز کے علاقوں کے لوگ اگر شاپنگ کرتے ہیں اور یہاں مختلف جگہوں سے، شہروں سے آنے والے اڈا موجود ہے، جہاں شاید کسی نے اس کال پر کان دھر کے اپنی ٹرانسپورٹ بند کی ہوں گے، دکانیں بند کی ہوں گے۔ تو کراچی کمپنی میں آ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی طرح سے بھی اس پی ٹی آئی کی کال پر عوام نے کان نہیں دھرا اور خاموشی سے اپنی دکانیں کھول کر کاروباری زندگی کو بحال رکھے ہوئے ہے، اور یہ آپ دور دراز تک میرے آس پاس جتنی بھی دکانیں ہیں ان میں سے کوئی ایک دکان بھی بند نہیں ہے، کھلے ہیں، لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، گاڑیوں کی کار پارکنگ میں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور لوگ اپنے کاروباری زندگی میں مصروف ہے، اور کسی نے بھی اس پی ٹی آئی کی کال پر کان نہیں دھرے، کیونکہ ملکی حالات جب بہتر ہوتے ہیں، کسی شکل میں لوگوں کو تھوڑا سا سکھ کا سانس ملتا ہے تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ جب سوچتے ہیں تو یہ صورتحال، یہ منظر آپ کے سامنے ہے جو کہ دکانیں کھلی ہے۔ شاید اس حکومت نے لوگوں کو، عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو چکا ہوگا، تو تب یہ غالباً لوگوں نے کسی کال پر کان نہیں دھرے اور انہوں نے اپنے کاروباروں کو، اپنی معمولات زندگی کو بحال کیا۔ میں نے اسلام آباد پریس کلب میں بھی معلوم کیا کہ وہاں، کیونکہ ہم صحافی لوگ ہیں، پریس کلب میں جا کر سارا معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، تو پریس کلب کی طرف میں نے کال کر کے معلوم کیا کہ پی ٹی آئی کی کوئی احتجاج، یہاں پروٹیسٹ وغیرہ ہے، تو وہاں سے بھی مجھے نفی میں جواب ملا اور کسی طرح کی وہاں بھی پروٹیسٹ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کی قیادت سرے سے غائب ہے اور کسی طرح سے بھی اسلام آباد کے اندر کوئی انسرجنسی یا پروٹیسٹ یا احتجاج یا شٹر ڈاؤن دکانوں کی صورت حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی بھی طرح سے یہاں ایسا منظر نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا، اور ان کی ساری دعویٰ ٹھس ہو گئے ہیں۔ اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اپنی احتجاجی سیاست پر اور دھرنے کی سیاست پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جب غور کرے گا، مصالحت کی سیاست کی طرف آئے گا اور ملک کی حالات کو بہتر کرنے میں اپنی سیاسی رول ادا کرے گا، تب ان کے لیے اسپیس بنے گا، ان کے لیے جگہ، راستہ کھلیں گے۔ تب تک اگر وہ احتجاجی سیاست، دھرنے اور فساد کی ہوا کو ہوا دیتے رہے گا، لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، اور نہ خان صاحب کی رہائی اس طرح ممکن ہے، جو کہ بار بار اس طرح کی احتجاجی سیاستوں سے کوئی فائدہ ہونا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو اب بھی ہوش کے ناخن لینا ہے، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنی ایک مثبت رول ادا کرتے ہوئے، اور اپنا سیاسی رول ادا کرے گا تو اس کے لیے ایک اسپیس بنے گا، اور وہ ملک کی جو صورتحال ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے گا، سیاسی طور پر ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا، اور پھر وہ سیاست کی دائرے میں اپنے آپ کو شامل کر کے پھر وہ سیاست کر پائے گا۔ لیکن جب تک وہ دھرنا، احتجاج، پروٹیسٹ اس طرح کی دنگا فساد کرے گا، میرے خیال میں اس کے لیے کوئی جگہ ممکن نہیں ہے۔ احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے، لیکن آپ احتجاج کو لے کر ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور لوگ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ آپ روٹی لگا کے نہیں کھا سکتے، تو اب اسی محبت کا نتیجہ جو بار بار لوگوں کو احتجاج پر بلائے جاتے، تو یہ منظر آپ دیکھ کر خود کا اندازہ لگا لیجئے کہ لوگ، اسلام آباد کے لوگوں نے بالکل اس احتجاج کو یا شٹر ڈاؤن ہڑتال کو مسترد کر چکے ہیں، اور میں کوئی 6 سیکٹر اسلام آباد بشمول F10، G11، G10، F11 مرکز اور یہ جو
پشاور موڑ کا INT سینٹر اور بازار، ان پہ بھی میں دیکھ کے آ چکا ہوں۔ کراچی کمپنی میں میرا غالب خیال تھا کہ شاید یہاں دکانیں بند ہوں گی، لیکن دکانیں یہاں بھی بند نہیں ہے۔ تو احتجاج کی سیاست کو لوگوں نے مسترد کیا، لوگوں نے اس پر کوئی کان نہیں دھرا۔ اسلام آباد کراچی کمپنی، انور حسن چترالی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام، پاکستان پائنٹ۔